انہوں نے بڑے پیار سے، بڑی محبت شفقت سے، بڑی نرمی سے کہا اے محمد یہاں لیٹ گئے۔ میں لیٹ گیا، انہوں نے میرا سینہ جو تھا وہ چاک کر دیا۔ سیدہ حلیمہ نے کہا بیٹا تمہیں تکلیف تو بڑی ہوئی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا امی جان مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، امی جان مجھے تو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے آج کل کا معمول یہ ہے اگر کسی کا آپریشن کیا جائے ڈاکٹر سے سب سے پہلے نشے کا انجیکشن دیتے ہیں، وہ بے ہوش ہوتا ہے، پھر گھر والوں سے وہ ایک چارٹ پہ سائن کروا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپریشن کے دوران یہ مر گیا پھر بھی تمہارا زندہ رہ گیا، پھر بھی تمہارا، وہ پہلے سائن لے لیتے ہیں۔ اور تکلیف اسے ہوتی ہے کہ کتنے دن تک وہ چل پھر نہیں سکتا، دوائی کھاتا رہتا ہے، پھر زخم کا نشان رہ جاتا ہے، پھر سال 2 سال تک وہ سارے آپریشن کے معاملے جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کی لگن لگی رہتی ہے، کہیں زور نہ لگ جائے، یہ معاملہ نہ ہو جائے، کہیں ٹانکے نہ ٹوٹ جائے، طرح طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام کا بھی سینہ چاک کیا گیا۔ یہ بھی بتاؤں سرکار کا ایک مرتبہ سینہ چاک نہیں ہوا بلکہ سرکار کا 4 مرتبہ سینہ چاک ہوا ہے۔ سرکار کے سینے کو 4 مرتبہ کھولا گیا، سرکار کا پیٹ 4 مرتبہ چیرا گیا۔ سیدہ نے کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہ امی جان پھر ان میں سے ایک آدمی نے میرے پیٹ میں ہاتھ ڈالا اور میرے پیٹ سے میری آنتریں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا آنتریں وغیرہ یا اندرونی تمام حصہ، میری آنتیں جو تھی انہوں نے ایک ہاتھ سے میری ساری کی ساری آنتیں پیٹ سے باہر نکال دی، میرے کھردے باہر نکل آئے۔ پھر ان کو برف سے ان لوگوں نے دھویا، جو دشت میں برف تھی نا، ان آدمی میں سے ایک آدمی نے آنتوں کو باہر نکالا، دوسرے نے اس برف کے ساتھ اس آنتوں کو دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ سیدہ نے کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وقام، پھر دوسرا آدمی اٹھا، پھر دوسرا آدمی اٹھا، اس نے وَأَخْرَجَ قَلْبِي، اس نے پھر میرے پیٹ سے میرے دل کو نکال دیا، میرے پیٹ سے پھر اس نے میرے دل کو نکال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا فَصَدَاهُ، اس نے میرے دل کو چاک کر دیا، اس کو چیر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے دل کو چیر کر اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا ایک لوتھڑا نکال کر باہر پھینک دیا۔ انہوں نے میرا دل میرے سینے سے نکالا، پھر میرے دل کو چیرا، پھر دل میں سے ایک سیاہ رنگ کا لوتھڑا جو تھا، ایک سیاہ رنگ کا حصہ جو تھا، اس کو میرے دل سے انہوں نے نکالا اور باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ یہی وہ لوتھڑا جہاں، اس نے کہا یہ وہ لوتھڑا ہے جہاں شیطان اپنا اثر، اپنے بڑے برے خیال اور بری باتیں جو ہے یہاں پر پیدا کرتا ہے، یہ وہ حصہ تھا سرکار کے، یعنی ہر انسان کے دل میں وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر جس کا اختیار اللہ نے شیطان کو بھی دیا ہے کہ تو اس کے ساتھ جو کر، جو چاہتا ہے کر لے۔ اسی طرح تک عالم دین علماء کرام صوفیاء نظام یہ کہتے ہیں، اور قرآن کی تفسیروں میں بھی بات ہمیں یہ ملتی ہے، انسان کے اندر 2 طرح کے نفس پائے جاتے ہیں۔ ویسے تو نفس کی رہتا کس میں ہے، 2 طرح کے نفس ہوتے ہیں، ایک نفس جو ہوتا ہے وہ رحمان کا ہوتا ہے، ایک نفس جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ تو اسی پر سلطان العارفین حضرت آپ کو فرماتے ہیں نا کہ اپنا سانس جب بھی لو تو ہو کی صدا نکالو۔ تو کسی دیوانے نے پوچھا کہ حضور ہو کی صدا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا کہ جب تم ہو کہو گے تمہیں اللہ کی آواز آئے گی۔ اللہ کی آواز سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہو میں ہی اللہ ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی بات کرتے تھے نا سلطان العارفین، ہر لفظ کے، ہر شعر کے آخر کو ہو کہتے تھے، ہو کہتے تھے۔ تو کیا کہا کہ تم اس دل کے اندر ایک سیاہ رنگ کا لوتھڑا تھا، اس کو نکال کر انہوں نے باہر پھینک دیا۔ اس لوتھڑے کا یہ کام تھا کہ جہاں شیطان اپنا اثر اور برے خیالات پیدا کرتا تھا، اے محمد یہ لوتھڑا نکال کر ہم پھینک رہے ہیں، نہ یہ لوتھڑا رہے گا، نہ یہ بے ایمان شیطان اپنے برے خیالات آپ پر پہنچائے گا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے اے غلاموں، ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان ہوتا ہے۔ آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں لوگوں ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے، برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وَلَكِنْ أَسْلَمَ، لیکن میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ میری صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان کر دیا ہے۔ یعنی میری صحبت کی، میرے ساتھ رہ کر میرا شیطان بھی جو ہے نا
میرے ساتھ رہنے والی پوری طاقت بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بری کو اچھائی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھے نیکی اور اچھی بات کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سینہ چاک ہونا، پیٹ میں سے آنتے نکالنا، گردے نکالنا، دل کو نکال کر چیرنا، یہ سارے کا سارا وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، یہ سب نظر میں اپنی آنکھوں سے میں نے خود دیکھا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اگر کسی کا آپریشن ہو، دل کا آپریشن ہو بھائی تو ڈاکٹر اس کو انجیکشن بھی دیتے ہیں اور گھر والوں کو بھی کہتے ہیں اسے بات نہیں کرنی، یہ چارپائی سے قدم نیچے نہ اتارے، اٹھ کر چلے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، اس پر پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسا سینہ چاک ہوا کہ سرکار کا سینہ بھی چاک کیا، آنتوں کو بھی نکالا، دل کو بھی نکالا، دل کا آپریشن بھی کیا، اس میں سے دوتڑا بھی نکالا، پھر دھویا، دھو کے ڈال بھی دیا، ٹانکے بھی لگا دیا، پیٹ بند بھی کر دیا۔ اس کے بعد اب سرکار انتظار نہیں کر رہے بلکہ سرکار پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھے ہیں۔ حیران ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں خود اپنی زبان اپنے صحابہ کو بتائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر فرمایا کہ بتاؤ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ کا وہ بے ہوش نہیں ہوتا، بے ہوش ہوتا ہے، سارا معاملہ ہوتا ہے، آنکھوں سے بغیر تکلیف کے، بغیر کسی طرح کی تکلیف کے انسان کا کبھی آپریشن نہیں ہوتا۔ پہلے مریض کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، پھر اقتداروں سے لکھوایا جاتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن صدقے قربان جب آمنہ کے لال پر، صدیق اکبر کے یار پر، اور عمر ہے سرکار کی 4 سال، کتنے سال ہے؟ 4 سال، سمجھ گیا آپ نے میری بات کو آگے چلنا ہے۔ میرے نبی کی عمر ہے 4 سال، 4 سال آقا فرماتے ہیں میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے بتاؤ اگر کسی کی آنکھ میں کانٹا لگ گیا تکلیف ہو تو اس کے ہاتھ سے کانٹا نکالا جاتا ہے، وہ اپنی انگلی کر دیتا ہے، منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن میرے آقا کا حوصلہ دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام کا کمال دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میرا سینہ چاک ہو رہا تھا، جب میرے سینے کو کھولا جا رہا تھا، چھری میرے پیٹ پہ چل رہی تھی تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب ذرا سینے کی طرف غور کرو، یہ سینہ ہے نا انسان کا، اس میں ہڈیاں بھی ہیں، پسلیاں ہیں، اب ہڈی کو چھری کے ساتھ کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب قربانی کا گوشت کیا جاتا ہے نا، بکری کی ہڈی کو کاٹا جاتا ہے، وہ چھری سے نہیں کٹتی، ایسے ہی ہے نا۔ ایک باریک وزنی ہمارے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان پنجابی زبان میں دکتا بھی کہتے ہیں یا الگ الگ زبانوں میں، اس کے ساتھ اسے توڑا جاتا ہے تو ایسے مارا جاتا ہے، پھر بھی وہ سارے کا سارے بار بار اس پر مارتے ہیں ہڈی پر۔ اب اندازہ لگاؤ وہ چھری کتنی تیز ہوگی جو ہڈی کو بھی کاٹ رہی تھی، کتنی تیز ہوگی چھری۔ تو چھری کو چھوڑو، میرے آقا کا حوصلہ دیکھو، میرے آقا کا جسم کاٹا جا رہا ہے، آقا کو پتہ ہی نہیں ہے، کمال ہے کہ نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام کا صبر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کا یہ مقام ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ مجھے تکلیف ہوئی، نہ میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہ میرا خون بہا۔ مجھے بتاؤ خون کیوں نہیں نکلا ہوگا؟ یہ نہیں سوچنے والی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسے ہیں جی، ہم نبی جیسے ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا ہاتھ کاٹ کے دیکھو خون نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ کوئی تھوڑا سا معاملہ خون نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرا پیٹ چیرا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، دل کا آپریشن کیا گیا، میرے جسم سے خون نہیں نکلا، خون نہیں نکلا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میرا حبیب، میرا یار صرف بشر ہی نہیں ہے بلکہ میرا حبیب نور بھی ہے۔ سبحان اللہ صاحب کہتے رہ کریں، سرکار کی شان کو سن کر سبحان اللہ کہتے رہے، اور سبحان اللہ کہنا میں یہ آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور